آپ نے دیکھا ہوگا جب لوگ کہیں پر دعوت میں پہنچتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، سبزی زیادہ ڈال لی اور اس میں 2-4 روٹیاں چور لی، اب اتنا چور لیا کہ وہ کھایا نہیں جا رہا، کچھ بچ گیا تو آخر میں لوگ کہتے ہیں یار سنت کرو سنت، ہاں برتن صاف کرنا سنت ہے، بہت اچھی بات۔ آپ کو کھانا کھاتے وقت حضور کی سنت یاد آئی، یار میٹھا تو لے کر کے آؤ، میٹھا کھانا حضور کی سنت ہے، بہت اچھی بات، آپ کو حضور کی سنت یاد آئی۔ تو جس طریقے سے کھانا کھاتے وقت آپ کو حضور کی سنت یاد آئی، اسی طریقے سے اپنے بچوں کی شادیوں کے وقت حضور کی سنت کیوں یاد نہیں آئی؟ اس وقت بھی تو آپ کو یاد آنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے شادیاں کرنے کا کیا طریقہ اپنے ماننے والوں کو عطا کیا۔ اس حوالے سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جہاں ہم نے اور معاملات میں حضور علیہ السلام کی سیرت کو نگاہوں کے سامنے رکھا، وہاں اپنے ان زندگی کے معاملات میں بھی حضور علیہ السلام کی سیرت کو نگاہوں کے سامنے رکھے۔ اور میرے محبوب نے کسی کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ آپ دیکھیں جہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر حضور نے اپنے غلاموں کی رہنمائی فرمائی۔ بندہ استنجا خانہ جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی شریعت کا کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بندہ الٹا قدم داخل کرے، نکلتے وقت سیدھا قدم باہر نکالے۔ مسجد میں کوئی داخل ہونا چاہتا ہے تو پہلے سیدھا قدم رکھے، مسجد سے نکلتے وقت الٹا قدم باہر نکالے۔ رات کو سونے سے پہلے بندہ اپنے بستر کو جھاڑ لے، اس کے بعد میں بستر پر آرام کرے۔ پانی پینا ہو تو 3 سانس میں پانی پیا جائے، بیٹھ کر پانی پیا جائے۔ آپ جب چھوٹے چھوٹے معاملات میں حضور نے اپنے غلاموں کی رہنمائی فرمائی ہے، تو نکاح جیسا وہ عظیم معاملہ جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی نصف الباقی۔ جس بندے نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا ہے، آدھے دین کو محفوظ کر لیا ہے۔ جب چھوٹے چھوٹے معاملات میں حضور نے غلاموں کی رہنمائی فرمائی تو نکاح جیسے عظیم معاملے کے اندر کیا حضور علیہ السلام نے غلاموں کو ایسے ہی چھوڑ دیا؟ ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے جہاں اور جگہ ہماری رہنمائی فرمائی، نکاح جیسے عظیم معاملے میں بھی حضور علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ نکاح کرنا کیسے چاہیے؟ آپ دیکھیں نکاح بعد میں ہوتا ہے، نکاح سے پہلے سگائی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اسے منگنی کہتے ہیں۔ وہاں پر بھی حضور نے رہنمائی فرمائی۔ کیا فرمایا؟ ارشاد فرماتے 4 چیزوں میں سے ایک چیز دیکھ کر کے بندہ رشتہ کرتا ہے۔ کتنی چیزوں میں سے؟ 4 میں سے ایک دیکھ کر کے بندہ رشتہ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں یا تو مال دیکھا جاتا ہے، یا حسن دیکھا جاتا ہے، یا اونچا خاندان دیکھا جاتا ہے، اور چوتھے نمبر پر میرے نبی نے فرمایا یا دینداری دیکھی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ موجود ہے لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ 4 چیزوں میں سے ایک چیز دیکھ کر کے بندہ رشتہ کرتا ہے، مگر سچ بتانا ان 4 میں شروع کی 3 تو ساروں نے دیکھی، مگر بچوں کے رشتے کرتے وقت وہ چوتھی چیز جس کے بارے میں حضور نے فرمایا دینداری دیکھ کر کے رشتہ کیا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بچوں کے رشتوں کے وقت دینداری دیکھی ہو؟ بھئی ہم اور آپ اس چیز کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو جا کر کے لڑکے والوں کے یہاں یہ پوچھتے ہیں لڑکا 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ کتنے ہیں جو جا کر کے یہ پوچھتے ہیں بھائی لڑکی پردہ کرنے والی ہے یا نہیں کرنے والی؟ کتنے ہیں جو جا کر کے یہ پوچھتے ہیں لڑکے نے چہرے پر سنت رسول سجا رکھی ہے یا نہیں رکھی؟ جبکہ حضور نے فرمایا رشتہ کرنا ہو دینداری کی بنیاد پر رشتہ کیا جائے۔ ہوتا ہے نا عام طور پر جب کسی کا کوئی رشتہ کر لیتا ہے لوگ پوچھتے تو نے فلاں جگہ بیٹی کا رشتہ کیا کس کے مشورے سے کیا؟ تو جواب دیتا یار وہ میرے دادا نے مشورہ دیا تھا اس لیے وہاں کیا۔ وہ فلاں جگہ تو نے بچے کا رشتہ کیا کس کو پوچھ کر کے کیا؟ وہ میرے ماما کا مشورہ تھا اس لیے فلاں جگہ رشتہ کر لیا۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ لوگ یہ کہتے ہیں خالہ کے، پھوپھا کے، ماموں کے، چچا کے، نانا کے، دادا کے مشورے سے فلاں جگہ رشتہ کیا،
مگر آپ دیکھیں جس نے اپنے بچے یا بچی کا رشتہ دینداری کی بنیاد پر کیا ہے، یعنی دیندار گھرانے میں رشتہ کیا ہے، اس سے اگر کوئی پوچھے بتا تو نے اپنے بچے یا بچی کا رشتہ اس گھر میں کیا کس کے مشورے سے کیا، تو اس بندے کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ میں نے کسی اور کے مشورے سے نہیں، اپنے نبی کے مشورے سے کیا ہے۔ اس لیے کہ آج کے 1450 سال پہلے میرے نبی نے مشورہ دیا، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، غلاموں اگر مجھ سے مشورہ لینا ہو تو میرا مشورہ یہ ہے رشتہ کیا جائے دینداری کی بنیاد پر، اس لیے کہ دینداری بندے کے دنیا میں بھی کام آتی ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آتی ہے۔ سگائی جیسے معاملے کے اندر حضور علیہ السلام نے غلاموں کی رہنمائی فرمائی، رشتہ کیا جائے دینداری کی بنیاد پر۔ کس بنیاد پر؟ دیکھو مال، حسن، اونچا خاندان، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب ایک سائے کی طرح ہے، سائے کی۔ جس طرح ابھی دھوپ وہاں ہے نا، تھوڑی دیر کے بعد وہاں نہیں رہے گی، وہ کہیں اور چلی جائے گی۔ ایک سوالی کی طرح ہے یہ چیزیں، آج اس کے دروازے پر، شام کو اس کے دروازے پر، ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج کیا وجہ ہے؟ ہر گھر پریشان، ہر گھر میں جھگڑے، بے چینیاں، بے قراریاں، 6 مہینے، سال بھر گزر نہیں پاتے، اور لوگوں کی شکایتیں کیا بتائیں مولانا، پیسہ تو خوب خرچ کیا شادی میں مگر سکون نہیں ہے، میاں بیوی میں بن نہیں پا رہی، ساس بہو میں بن نہیں پا رہی۔ ہم نے کہا، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا، تو نے رشتہ کرتے وقت مالداری دیکھی، اونچا خاندان دیکھا، حسن و جمال دیکھا، کاش کہ تو نے دینداری دیکھی ہوتی۔ دیندار خاتون اگرچہ اپنے ساتھ سونا چاندی لے کر کے نہیں آتی، زیادہ حسن و جمال لے کر کے نہیں آتی، اونچا خاندان بھی لے کر کے نہیں آتی، مگر دیندار خاتون اپنے ساتھ سیدہ فاطمہ کا کردار لے کر کے آتی، اپنے ساتھ عائشہ صدیقہ کی سیرت لے کر کے آتی۔ اس آنے والی خاتون کو پتہ رہتا کہ شوہر کہتے کس کو ہے، اس آنے والی خاتون کو پتہ رہتا سسرال والوں کی مجھ پر ذمہ داریاں کیا ہے، اس آنے والی خاتون کو پتہ رہتا مجھے زندگی گزارنی کیسے ہے۔ مگر حسن والی، دولت والی، اونچے خاندان والی عورت لے کر کے آئے، اسے یہ پتہ نہیں، اس نے تو سیریل دیکھ کر کے زندگی گزاری ہے، فلمیں دیکھ کر کے زندگی گزاری ہے، اس کو تو یہ پتہ ہے کہ شادی کے 1 سال کے بعد ساس کو الگ کر دینا ہے اور شوہر کو لے کر کے الگ ہو جانا ہے، اسے تو یہ پتا ہے کہ اللہ اکبر اور بھائیوں کے درمیان دوریاں پیدا کروا کر اپنے شوہر کو لے کر کے مجھے الگ ہو جانا ہے۔ اس لیے بچوں کے رشتوں کو کرتے وقت دینداری دیکھی جائے، دینداری۔ دیندار خاتون جب کسی کے گھر میں آ جاتی ہے تو پھر وہ جھگڑے نہیں کرواتی، سارے جھگڑوں کو ختم کروا کر کے دلوں میں محبتیں پیدا کر دیتی ہے۔ رشتہ کیا جائے دینداری کی بنیاد پر۔ کس بنیاد پر؟ آپ دیکھیں جب سگائی جیسے معاملے میں مصطفیٰ جان رحمت نے غلاموں کی رہنمائی فرمائی ہے تو اور معاملات میں کیا حضور نے رہنمائی نہیں فرمائی ہوگی؟ اصل یہ ہے کہ ہم نے دین پڑھا ہی نہیں۔ اب تو حال یہ ہے کہ صرف ایجاب و قبول کے علاوہ وکیل صاحب ساتھ میں ہو گئے، 2 گواہ ہو گئے، قاضی صاحب ہو گئے، لڑکی سے اجازت لی، لڑکے کو قبول کروا دیا۔ اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں شادی کے اندر کوئی ایسا طریقہ جس کا تعلق مدینے والے کی شریعت سے ہو؟ ہے کوئی ایسی چیز؟ صرف ایجاب و قبول کے علاوہ بس یہ بچ گیا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں ساری چیزوں کا تعلق اپنی طبیعت سے ہے۔ جبکہ حضور علیہ السلام کے حوالے سے میرے رب نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہر معاملے میں تمہارے لیے محبوب کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ جس طرح تم نماز ویسے پڑھتے ہو جیسے محبوب نے پڑھی، تو شادیاں بھی ویسے کرو جیسے کرنے کا حکم محبوب نے دیا ہے۔
ایک فرمان سنے حضور علیہ السلام کا، بس اسی کے تناظر میں دو چار باتیں عرض کر کے بات مکمل کروں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کتاب النکاح کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن۔ لوگوں، نکاحوں میں برکت والا نکاح وہ ہے جس نکاح میں خرچہ کم سے کم کیا جائے۔ کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے؟ نکاحوں میں برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس نکاح میں خرچہ، ہم سمجھتے ہیں کہ جس نکاح میں، جس شادی میں خرچہ زیادہ سے زیادہ ہو شاید وہ شادی شاندار ہو، مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا بہتر شادی وہ ہے جس شادی کے اندر خرچہ، دیکھو میرے پاس وقت نہیں ورنہ نکاح، یہ جو شادی کا عنوان ہے نا، آپ پوچھیں جو لوگ سنتے ہیں، بڑا طویل عنوان ہے اور کئی ساری باتیں ایسی ہیں جو سیدھی زبان سے نکل کر کے بندے کے دل پر لگے۔ آپ مجھے بتائیں نکاح کس کی سنت ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ حضور علیہ السلام کی سنت۔ آپ مجھے بتائیں سنت کسی کو پریشانی میں ڈالنے کے لیے ہے یا پریشانی سے نکالنے کے لیے؟ اس بات کو سب اقرار کرتے ہو نا، سنت کسی کو پریشان، کیا وجہ ہے؟ ادھر گھر میں بیٹے کی شادی ہونے والی ہے، باپ کو 4 مہینے پہلے ہی ٹینشن ہو گیا، کہاں سے لاؤں، کیا کروں، کیا نہ کروں، 20,000 ادھر سے اٹھائے، 50,000 ادھر سے لیے، جن لوگوں کی تنخواہیں 10,000 12,000 15,000، اب وہ شادی کے لیے روپیہ جمع کرے یا گھر کا خرچ چلائے؟ بچے جوان ہو گئے، خاندان والے تانا دینے لگے کہ شادی کرو ان کی۔ ٹھیک صاحب، بات تو صحیح آپ کی، مگر کرے کہاں سے؟ لوگوں نے شادیوں کو اتنا مہنگا کر دیا کہ جب تک 5-7 لاکھ روپیہ جیب میں نہ ہو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب جس کی 10-12 ہزار روپیہ تنخواہ وہ کرے کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ 10-10 لاکھ 12-12 لاکھ روپیہ سود اور بیاج پر لیے جاتے ہیں، اور سود اور بیاج پر پیسہ لانے کے بعد بچوں کی شادیاں کی جاتی ہیں۔ 4-4 مہینے 5-5 مہینے پہلے ٹینشن میں آ گیا گھر کا فرد۔ یہ تو کیفیت شادی سے پہلے، اب شادی ہو گئی، اب لیا ہوا چکائے کیسے؟ جب تک پیسہ چک نہ جائے اس وقت تک بندہ پریشان، نہ راتوں کو نیند آوے نہ دن کو قرار ملے۔ ایک دن میں کوئی 20 مرتبہ تو بندے کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جس سے قرض لیا ہے یا پیسہ لے کر کے آیا ہے، جب اس کو دینے کی تاریخ آئی ادھر سے فون آیا، فون اٹھا نہیں پایا، اس نے نئے نمبر سے فون کیا، اچانک فون اٹھ گیا، اس بندے نے کہا یار کب سے فون لگا رہا ہوں فون اٹھاتا نہیں ہے، فلاں تاریخ کے لیے تو نے وعدہ کیا تھا پیسہ دیتا نہیں، تو کہتا ہے وہ موبائل میرا سائلنٹ پر تھا، بچوں کے پاس میں تھا، مجھے خبر ہی نہیں تھی۔ ایک دن میں 20 مرتبہ بندوں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ سنت بندہ جو ادا کر رہا ہے نکاح کی، آپ مجھے بتائیں پریشانی میں بندہ گھرا یا نہیں گھرا؟ سنت کسی کو پریشانی میں ڈالنے کے لیے نہیں، سنت تو لوگوں کو پریشانی سے نکالنے کے لیے ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سنت نے پریشانی میں نہیں ڈالا، اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر لوگ پریشانیوں میں گھرے ہیں۔ کس نے کہا آپ سے، کس نے کہا کہ 50,000 صرف ویڈیوگرافر کو دے دو؟ آپ کس نے کہا؟ کیا نہیں لے کر کے جا رہا ویڈیوگرافر 25-30 ہزار روپیہ؟ نہیں لے کر کے جا رہے گانے باجے والے گھروں سے 20-30 ہزار روپیہ؟ کون کہہ رہا ہے آپ کو؟ خود کرتوتوں کی بنیاد پر آپ پریشانیوں میں گر رہے ہیں۔ آپ کو سنت پریشانیوں میں تھوڑی ڈال رہی ہے۔ اصل نکاح پر تو 3,000-3,500 روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ کتنا خرچ ہوتا ہے؟ مہر کتنے کا بنتا ہے؟ وہی 3,000-3,500 کا۔ اصل نکاح پر تو 3,000-3,500 خرچ ہو رہا ہے جناب، باقی سارا پیسہ لوگ اپنی طبیعتوں کو خوش کرنے پر خرچ کر رہے ہیں۔ کس نے کہا اس طرح پریشانیوں میں گر جاؤ؟ میرے آقا ارشاد فرماتے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ، سمجھو ان ساری باتوں کو۔ جتنی تقریریں سماج سدھار پر ہو رہی ہے،
اور جتنی کمیٹیاں بن رہی ہے، جتنی میٹنگیں ہو رہی ہے، اتنا ہی بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کہو گے وہ کیسے؟ تو سنو ایسے۔ پہلے جو بان کی رسم تھی نا، بان کی رسم جسے ہلدی کی رسم کہتے ہیں، وہ 500-700 روپے میں پوری ہو جاتی تھی۔ کتنے روپے میں؟ بھائی بات صحیح رہے تو ہاں کہنا، ورنہ کہہ دینا بھائی غلط ہے۔ کیسے؟ ہلدی لاتے لوگ بازار سے، گیلا کرتے اس کو، جس کا نکاح ہونے والا رہتا اسے پاٹیے پر بٹھاتے، اس کے ہاتھ پاؤں پر ہلدی لگائی، آنے والی عورتوں کو گڑ دے دیا گیا یا گیہوں ابال کر کے انہیں گوگریاں دے دی گئی، کھیل ختم۔ یہی تو تھا۔ 500-700 روپے کے اندر ہلدی کی رسم پوری ہو جاتی تھی۔ آج کنڈیشن کیا ہے؟ جس گھر میں شادی ہے اور جس دن ہلدی لگانی ہے، سب سے پہلی چیز تو گھر کا ہر فرد، بڑا چھوٹا جوان بوڑھا عورتیں مرد بچے سارے ہی پیلے کلر کے کپڑے سلوائیں گے۔ دوسری چیز، پیلے رنگ کا منڈپ لگے گا، وہ منڈپ بھی پیلا ہونا چاہیے۔ تیسری چیز، ہلدی ولدی کا اب استعمال ہوتا نہیں، اب تو ہزاروں روپے کے کیک لائے جاتے ہیں اور گانے کے ساؤنڈ رکھ دیے گئے، گانے بج رہے ہیں، سامنے ویڈیوگرافر کھڑا کر دیا گیا، تصویریں کھینچی جا رہی ہے، ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ یعنی جب تک 50-60 ہزار روپیہ بندہ اینڈ نہ کر دے، اس وقت تک صرف بانگ کی رسم پوری نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے ہو آپ میری بات؟ تو یہ ہم شادیوں کو آسان کر رہے ہیں یا اور مہنگا کر رہے ہیں؟ اس لیے گزارش میری یہ ہے، خدا را صرف نماز پڑھنے میں حضور کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں، روزہ رکھنے میں صرف حضور کی زندگی نمونہ نہیں، اپنے گھر کے ان معاملات میں بھی حضور علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ شادیاں ویسے کرو جیسے کرنے کا حکم حضور نے دیا تھا، ورنہ یاد رکھنا، جب جب قوم مدینے والے کے طریقے سے ہٹی ہے، تباہیوں کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ اس وقت ہر بندہ پریشان، یار کیا بتائیں، مسلمان بڑے پریشان حال ہے، کاروباری اعتبار سے بھی لوگ ٹوٹ گئے، ہاں اب تو جانوں پر ظلم ہونے لگا اور دلوں کے اندر ڈر بیٹھ گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا۔ اب تو فلاں بندے کی حکومت آ جاوے یا فلاں پارٹی کی حکومت آ جائے تبھی مسلمانوں کا کچھ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھنا، پارٹیوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے، کردار کے بدلنے سے حالات بدلتے ہیں۔ آپ جس پارٹی کو لانا چاہتے ہو، چلو وہ پارٹی آ گئی، آپ مجھے بتائیں کیا قوم کا جوان جوا کھیلنا چھوڑ دے گا فلاں پارٹی کے آ جانے سے؟ کیا قوم کا جوان نشہ کرنا چھوڑ دے گا؟ یہ قوم کی بہن بیٹیاں اسٹیجوں پر ناچنا چھوڑ دے گی؟ کیا شادیوں کے اندر خرچے کم ہو جائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں کیا بدکاریاں زنا یہ سب ختم ہو جائیں گے؟ پارٹیوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے، کردار کے بدلنے سے حالات بدلتے ہیں۔ بندے کا کردار پاکیزہ ہو، دور کیسا بھی رہے، دلوں پر حکومت بندہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اصل کردار بدلے، کردار بدلے۔ مدینے والے کے طریقے کو چھوڑ کر کے اگر کوئی یہ چاہے عزتیں مل جائیں، سکون مل جائے، تباہیوں کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آنے والا۔ شادیاں سستی کرو، بند کرو، یہ سب چیزیں بند کرو۔ یہ ناچنا کودنا یار کوئی 50 بار سمجھایا گیا؟ اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے، میں سمجھوں گا سارے اپنا ضمیر زندہ لے کر کے بیٹھے۔ سچ بتانا دوستو، ایمانداری سے، بالخصوص میری قوم کے ذمہ دار جوان سنیں میری اس بات کو، سچ بتائیں، کتنی شرم کی بات کہ ہمارے گھر کی عورتیں اسٹیجوں پر ناچ رہی ہیں۔ بھئی ٹھنڈے دماغ سے آپ سوچیں، کیا اچھی بات ہے؟ بھئی آپ سوچو، اس ناچنے کا اس شادی سے کوئی سمجھائے گا؟ مجھے بتائے گا کوئی سمجھائے گا؟ کتنی شرم کی بات۔ اس باپ کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے جب اس کے سامنے اس کی بیٹی ناچے؟ اس بھائی کی غیرت کہاں مر جاتی ہے جب اس کے سامنے اس کی بہن ڈانس کرے؟ اور اس شوہر کی غیرت کہاں مر جاتی ہے جب اس کے سامنے اس کی بیوی ڈانس کرے؟ یہ کام ہمارے ہیں یار، سوچو تو صحیح، آپ سوچو تو صحیح۔ کیا عورتوں کی یہی عزت رہ گئی؟ عورتوں کا یہی وقار رہ گیا، یہی مرتبہ رہ گیا؟
میں یہ نہیں کہتا خوشی مت مناؤ، خوب خوشی مناؤ، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، مگر کم سے کم عزت و آبرو کا تو خیال رکھو۔ خوشی کا موقع، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ عزتوں کا بھی خیال نہیں رکھا جائے گا۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے۔ ایک خاتون ہے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، جن کا بیٹا حضور کے ساتھ میدان جہاد میں گیا تھا۔ قافلہ پلٹ کر گیا تو اس عورت کو اطلاع دی گئی تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ سر سے پاؤں تک عورت پردے میں میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو میرے نبی نے فرمایا صبر کر لے، اللہ نے تیرے بیٹے کو شہادت کا مرتبہ عطا کیا۔ صحابہ کہتے ہماری نگاہوں نے دیکھا کہ سر سے پاؤں تک عورت پردے میں تھی، تو کسی نے کہا یار اس کا بیٹا چلا گیا پھر بھی یہ پردے میں ہے۔ اب جواب سننا، اس عورت کا پوری تقریر بھول جانا، مگر اس خاتون کا یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ لوگوں نے کہا اس کا بیٹا چلا گیا پھر بھی یہ پردے میں، جواب سنو، اس نے کہا بیٹا کھویا ہے اپنی آبرو نہیں کھوئی ہے، بیٹا کھویا ہے اپنی عزت نہیں کھوئی ہے۔ آپ دیکھیں وہ کیسی عورتیں تھی، بیٹوں کے جنازوں پر بھی فکر بیٹے کے جنازے کی نہیں، اپنی عزت و آبرو کی فکر ہے۔ ان کے ماننے والی عورتیں آج ناچ رہی ہیں، اور جب کہو ذمہ داران سے تو کہتے ہیں مولانا کیا کرے، بچے مانتے ہی نہیں، عورتیں مانتی نہیں، بچیاں مانتی نہیں، پھر تیری مانتا کون ہے دوست؟ معاف کرنا جملہ بڑا کڑوا ہے مگر سچا ہے۔ تو کالی مسجد میں آ کر کے دادا گیری کرنا جانتا ہے، چوراہوں پر ہی تو خالی پنچایتیاں کرنا جانتا ہے، تیری گھر میں تو کنڈیشن یہ ہے کہ تو کہتا ہے عورتیں نہیں مانتی۔ کیا ادھیکار ہے جب تجھے گھر میں تیرے بچے اور تیری عورتیں نہیں مانتی، تجھے چوراہے پر پنچایتی کرنے کا کیا ادھیکار؟ کتنا ہلکا جملہ لوگ کہتے ہیں، عورتیں مانتی نہیں، بچے کیسے نہیں مانتے؟ کبھی تو نے سختی سے کہا ہی نہیں، ورنہ گھر کا ذمہ دار جس نے پیسہ خرچ کرنا ہے، جس نے سارے معاملات انجام دینے، اس کی نہیں مانیں گے تو کس کی مانیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے بات شریعت کی آئی تو سختی کی ہی نہیں، اپنی بات آئی تو خوب سختیاں کی لوگوں نے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے خدا را بدلو اپنا مزاج، کچھ نہیں رکھا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے اسی شہر کی ایک تصویر آئی، لڑکا اور لڑکی دونوں، وہ جب رخصتی ہوتی ہے نا تو کار آتی ہے اوپر سے کھلنے والی، لڑکا اور لڑکی دونوں ہی باہر نکلے ہوئے تھے اور پھر رخصتی ہو رہی تھی۔ کتنی شرم کی بات یار، اسی شہر کی کنڈیشن یہ۔ تو آپ مجھے بتاؤ یہ کوئی اچھی باتیں ہیں یار؟ بیوی تیری ہے، دلہن تیری ہے، کیا دلہنیں سب کو دکھانے کے لیے ہوتی ہیں؟ بیویاں سب کو دکھانے کے لیے ہوتی ہیں؟ بیویاں شمع محفل نہیں ہوتی، شمع گھر ہوا کرتی ہے۔ یار جو گھر کی رونق تھی تو نے اسے محفل کی رونق بنا دیا۔ دیکھو آپ ولیموں والے دن باضابطہ اسٹیج لگا، اسٹیج پر 2 کرسیاں لگی، ایک پر دولہے صاحب بیٹھے، ایک پر دلہن بیٹھی، کھانا کھانے کے لیے آنے والے بھائی صاحب سے بھی مل رہے اور بھابھی جی سے بھی مل رہے، بھائی صاحب کے ساتھ بھی فوٹویں کھنچوا رہے، بھابھی جی کے ساتھ نہیں فوٹویں کھنچوا رہے، مر نہیں جاتا بھائی؟ کتنی بے غیرتی کی بات یار! یہی وقار ہے عورتوں کا، یہی عزت ہے۔ 7 آسمانوں کے اوپر جو جنت، میرے نبی نے اس جنت کو کھینچ کر کے ماں کے قدموں میں ڈال دیا، فرمایا تیری جنت کعبے کے سائے میں نہیں، تیری ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ جس عورت کو اتنی اونچی عزت میرے نبی نے دی، آج ہم نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اس لیے میری گزارش ہے، باتیں تو کہنے کے لیے کئی ساری ہے، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ اصل دل کا جو درد ہے، دل کا جو حال ہے خدا را وہ یہی ہے، بدلو اپنا مزاج، بدلو۔ گھر کا ذمہ دار مضبوط ہو جاوے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی سدھار آ سکتا ہے۔ اب تھوڑا سا اپنی ذمہ داری نبھاؤ۔ دیکھو دین کے معاملے میں بالکل بھی آپ ڈھیلائی مت برتو۔ اب باتیں کئی ساری ہیں۔ عام دنوں میں جو عورت یہاں تک کرتا پہنتی ہے نا، یہاں تک،
دیکھیں آپ میری طرف، شادی والے دن اس کی بھی آستین غائب رہتی ہے۔ عام دنوں میں جو خاتون سر ڈھانپ کر کے رکھتی ہے، شادی والے دن اس کا بھی روپٹہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ حالانکہ اس سوٹ کے پیچھے اس نے پیسہ خرچ کیا 10,000، 8,000، 12,000، 15,000۔ کس کام کا ایسا سوٹ کہ 15,000 خرچ کرنے کے بعد بھی تیری عزت و آبرو کو چھپا نہ سکا؟ کس کام کا؟ میرے نبی کی حدیث سنے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت کی عورتیں کپڑے پہن کر کے بھی ننگی نظر آئے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ ارشاد فرمایا ہاں، وہ اتنے ٹائٹ، اتنے باریک اور اتنے چھوٹے کپڑے پہنے گی کہ کپڑا پہننے کے بعد بھی ان کا جسم ظاہر ہوگا۔ آج اس حدیث کو سامنے رکھیں اور معاشرے کے حالات کو سامنے رکھیں۔ آپ اسے روپٹہ کہو گے کہ جسے عورت چہرے پر ڈالے تو چہرہ نہ، اسے روپٹہ کہو گے؟ اور اتنے ٹائٹ کپڑے کے کپڑا پہننے کے بعد بھی عورت کا بدن ظاہر ہو رہا ہے۔ آپ سوچو عورت کی عزت و آبرو کا مقام کیا؟ آپ مجھے بتائیں، عورتیں بھی نماز پڑھتی ہے، مرد بھی نماز پڑھتے ہیں، کیا عورتوں کے اور مرد کے نماز پڑھنے کا طریقہ ایک جیسا ہے؟ الگ الگ ہے نا بھائی۔ مرد نماز پڑھے گا تو ہاتھ کہاں تک اٹھائے گا؟ نیت کے لیے کانوں تک اٹھائے گا۔ عورت پڑھے گی تو ہاتھ کہاں تک اٹھائے گی؟ کیوں؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ مرد نماز پڑھے تو ہاتھ کانوں تک اٹھائے، عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ چادر کے اندر ہی عورت ہاتھ ہلکے سے کاندھے تک اٹھائے اور سینے پر باندھ لے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے، اس لیے کہ عورت کے بدن کی بناوٹ الگ ہے، اس کے بدن کا ڈھانچہ مرد سے الگ ہے۔ اگر وہ بھی اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے گی اس کا سینہ ظاہر ہوگا۔ گویا کہ قدرت نے فرما دیا ہمیں مصلی پر کی گئی وہ عبادت بھی قبول نہیں جس عبادت کے اندر عورت کا پردہ خراب ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں، جس عبادت میں عورت کا پردہ خراب ہو، قدرت کو وہ عبادت بھی قبول نہیں۔ عبادت کے اندر جس عورت کے پردے کا اتنا خیال رکھا گیا، کس نے اس عورت کو اجازت دے دی کہ وہ اسٹیجوں پر ناچے؟ میری قوم کے کئی سارے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اس وقت، میں گزارش کروں گا ساروں سے، خدا را اپنے اپنے علاقوں میں ان ساری چیزوں کا آپ ماحول بدلنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہم بھی سوشل میڈیا سے کچھ تعلقات رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں حالات، کسی کو چاند پر بٹھا کر کے اٹھایا جا رہا ہے تو کسی کو گاڑی سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ سمجھو ان ساری باتوں کو سمجھو۔ کئی سارے لوگ یہاں پر آئے بیٹھے ہیں، تو میں گزارش کروں گا خدا را اس ماحول کو، ان حالات کو بدلنے کی کوشش کریں۔ آپ خوشی منائیں، کھائیں، اچھا پیئے، اچھا پہنے، اچھے سے رہے، کوئی منع نہیں کرتا، مگر ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنی زندگی کا ہر کام مدینے والے کے طریقے کو نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ قدم بعد میں اٹھے گا، شریعت کا خیال پہلے رکھا جائے گا۔